کیسے سارے سرکاری ملازمین جو ہے وہ اکٹھے کر کے وہاں جا کر فساد کرنا ہے، اس کو صرف یہ فکر ہے۔ اور ابھی جو ہے کوئی بھی، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر کیا ہے، وفاقی حکومت کہاں ہے، فوج کیوں نہیں جا رہی؟ اور بھائی وفاقی حکومت اور فوج تو جائے گی ان ایڈ آف سول گورنمنٹ۔ اگر خیبر پختونخوا کی حکومت جو ہے کہیں پر بھی کسی صوبائی حکومت کے حالات جو ہے اگر ان کو لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہوتی ہے، وہ بلاتے ہیں فوج کو اپنی مدد کے لیے، لیکن اس کے لیے صوبائی حکومت کا گراؤنڈ میں ہونا ضروری ہے۔ میرا سوال ہے کہاں ہے علی امین گنڈا پور؟ 4 دن سے جو آگ لگی ہے، جو اب گلی محلے تک پہنچ گئی ہے، ہر گلی محلے کے اندر اس وقت تارا چنار میں آگ لگی ہے، وہاں پر لوگ جو ہے فرقہ وارانیت کی طرف جو ہے وہ ایک نئی لڑائی جا رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے اس کو فکر کہ میرے لوگ مر رہے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف گولیاں چل رہی ہیں، آگ لگ رہی ہے، مجھے اس کو دیکھنا ہے، اس کو کوئی فکر نہیں۔ وہ بشرا بی بی کو بٹھا کے بیٹھا ہے اور وہاں پر کی تیاری ہو رہی ہے۔ اب بہت انٹرسٹنگ چیزیں جو 2 میں نے آپ کے نوٹس میں لانی ہے، ایک تو یہ ڈیرہ اسماعیل خان ہے، پارا چنار ہے، کرم ہے، بنو ہے، ہنگو ہے، مطلب مختلف علاقے، روز آپ وہاں پر جو ہے وہ ایک فساد کی اور آرڈر کی سچویشن دیکھ رہے ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ امن و امان کے حوالے سے گنڈا پور نے آج تک ایپکس کمیٹی کی کوئی میٹنگ کی ہے؟ آج تک کبھی؟ آئی جی کو اس نے ٹوتھلیس کیا ہے، ابھی پچھلے جب دھرنے سے وہ آیا تو آتے ہی اس نے نئی لیجسلیشن کی اور آئی جی کو ٹوتھلیس کر کے بٹھا دیا کہ جی ساری پاور جو ہے میرے ہاتھ میں ہوگی۔ کیا کیا آج تک امن و امان کی صورتحال کے لیے؟ کیا جلتا ہوا کے پی کے نظر نہیں آ رہا؟ ہمیں یہاں بیٹھ کے تکلیف ہو رہی ہے، ہم یہاں بیٹھ کے سلگ رہے ہیں، تمہیں شرم نہیں آ رہی کہ کے پی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے؟ تمہیں سیاست کی سوچ رہی ہے؟ سیاست کرنے کے لیے زندگیاں پڑی ہیں، لوگوں کی زندگیاں بچانی ضروری ہیں۔ 40 سے زیادہ لوگ جو ہے وہ مارے گئے جن کے اوپر فائرنگز ہوئی، بچے شامل ہیں، اس میں عورتیں شامل ہیں۔ اس کے بعد یہ آگ لگنی نیچرل تھی، لیکن اس کو کوئی فکر نہیں ہے۔ اس کو فکر یہ ہے کہ میں نے کیسے اربوں روپے بانٹنے ہیں اور میں نے کیسے جو ہے وہ کرنا ہے۔ اب یہ کچھ چیزیں، ذوالفقار میتو صاحب ہمارے ایک بہت سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کی ایک ریسرچ ہے اور وہ انہوں نے ریسرچ سنی سنائی باتوں سے نہیں، انہوں نے کوئی جو ہے وہ ایسی فضول جو ہے وہ کوئی گھر بیٹھ کے نہیں بنائی۔ یہ آڈٹ رپورٹ ہے جی، جو کے پی کے کی اپنی آڈٹ رپورٹ ہے، اور یہ خیبر پختونخوا کی حکومت کی آڈٹ رپورٹ ہے۔ اس میں سے چند چیزیں میں آپ کو پڑھ کے بتانا چاہتی ہوں کہ یہ جو پیسے جو وفاق سے ملتے ہیں خیبر پختونخوا کو، خیبر پختونخوا کے لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے، ان کی سڑکیں بنانے کے لیے، ان کے اسکول کالجز بنانے کے لیے، ان کے بچوں کو تعلیم دینے کے لیے، وہ کہاں خرچ ہو رہے ہیں۔ اس آڈٹ رپورٹ یہ ہے جی اوریجنل، اس کا آڈٹ رپورٹ کا پیج یہ اوریجنل میں آپ کو شیئر بھی کر دوں گی گروپ کے اندر۔ یہ آڈٹ رپورٹ، اور آڈٹ رپورٹ کیا کہہ رہی ہے؟ آڈٹ رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1 ارب 35 کروڑ 14 لاکھ 22 ہزار روپے کمشنرز اور ڈپٹی کمشنرز جو ہیں انہوں نے نکلوائے، اور انہوں نے کہا کہ یہ ہم نے فائنینشیل مد کی جو ہے اس میں نکلوائے ہیں، اور یہ کے پی کے کی جو جامعہ مساجد کے ائمہ کرام ہیں ان کو دیے جائیں گے۔ 1 ارب 35 کروڑ 14 لاکھ 90 ہزار روپے جو ہے یہ ائمہ کرام کو مساجد کے نام پہ جو ہے وہ تقسیم کرنے کے لیے نکلوائے گئے، اور اس رقم میں سے 95 کروڑ 94 لاکھ روپے جو ہے وہ ڈاکومنٹس میں ظاہر کیے گئے ہیں۔ یہ ڈاکومنٹس جو ہیں وہ آپ دیکھیں گے کہ جس میں ظاہر کیے گئے ہیں کہ یہ ائمہ کو دیے گئے ہیں، باقی 39 کروڑ روپے کا کوئی ریکارڈ نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ عمران خان کی زبان میں یہ کس کے باپ کا پیسہ ہے بھائی؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ جو 2 لاکھ 4 لاکھ ایم پی ایز ایم این ایز کو بانٹ رہے ہیں وہ اس کے علاوہ ہے۔ یہ جو 2 ارب روپے جو جاری کیے گئے ہیں، آپ کا خیال ہے یہ کہاں استعمال ہوں گے؟ یہ استعمال ہوں گے 9 مئی پارٹ 2 کے لیے۔ اور آج آپ مجھے پوچھیں گے، آپ مجھے کہیں گے کہ وہ دیکھیں نا جی بند ہو گیا، اسلام آباد بند ہو گیا، لاہور بند ہو گیا، کیا کریں؟ کیا ان جو یہ بلوا کرنے والے ہیں، یہ جو فسادی ایلیمنٹ ہیں، ان کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیں اور ہم کہیں کہ آؤ بھائی آؤ، بسم اللہ کرو، آؤ آگ لگاؤ، جس شہر سے گزرو اس کو بھی آگ لگاؤ، اور جب یہ گزرتے ہیں یہ صرف آگ لگاتے ہیں۔ اور میری اطلاعات کے مطابق جو ہمارے پاس بڑی ایک اتھینٹک اطلاعات موجود ہیں، ان کا باقاعدہ طور پر افغانی نیشنلز پلس انہوں نے یوتھ فورس کے نام سے ایک فورس بنائی ہے، جس کے پاس اسلحہ بھی موجود ہوگا، جس کے پاس جو ہے وہ لارڈ آرڈر کو چیلنج کرنے کے تمام ان کو جو ہے وہ ڈائریکشنز دے دی گئی ہیں، اور جن کا اس وقت عمران خان ڈیسپریٹ ہے لاشیں حاصل کرنے کے لیے، اور اس ڈیسپریشن میں وہ کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ وہی ڈیسپریشن آپ نے جو ہے وہ کل پرسوں
وہ سابقہ خاتون اول جو ایک گھریلو غیر سیاسی خاتون ہیں، ان کے منہ سے بھی سنی، جنہوں نے ظلم بتایا ہے کتنا ہوا ہے ظلم. آپ نے دیکھا ہے کتنا ملک میں ظلم ہوا ہے. وہ ظلم انہوں نے، جو نیم خواندہ خاتون ہے، جب وہ یہی ہوتا نا کہ نادان جو ہے وہ دوست سے وہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی جو ہے وہ عقل مند دشمن آپ کو کبھی کبھی وہ کر جاتا ہے، تو وہ نادان تو خیر نہیں ہے. اور عمران خان صاحب نے بائی دا وے جو جرنلسٹ کے ساتھ ان کی گفتگو ہوئی ہے کل، اب یہ جو ہے نا جواز دینا فضول ہے، فضول میں جواز دیکھ رہی تھی. وہ عمران خان نے تو نہیں کہا ہوگا نا، بشرا بی بی نے کہہ دیا. نو، عمران خان نے انڈورس کیا، اس نے کہا جو کہا ٹھیک کہا، میں اس کے ساتھ کھڑا ہوں. اور پھر اب وہ کیا کہا جا رہا ہے، عجیب جسٹیفیکیشن. وہ دیکھیں نا، انہوں نے سعودی عرب کا نام تو نہیں لیا بھائی. مدینہ شریف میں وہ جو ہے بغیر جوتے کے گئے تھے، وہ اٹلانٹک اوشن میں ہے مدینہ شریف. مدینہ شریف سعودی عرب میں ہے نا. اور مجھے چونکہ میں بشرا بی بی صاحبہ کو بہت پہلے سے جانتی ہوں، عمران خان صاحب کی شادی سے پہلے، اور میں خاتون بھی ہوں تو کچھ چیزیں میں ابھی نہیں کہہ سکتی، نہیں بتا سکتی. لیکن جس بات کو انہوں نے اپنے آپ کو شریعت کا ٹھیکے داؤں پہ خود ہی غور کریں، ہم کہیں گے تو شکایت ہو. شریعت کی ٹھیکیداری اچھی لگتی ہے؟ آپ کتنی اوور ایمبیشس خاتون ہیں. آپ کی شادی سے لے کر، شادی سے پہلے سے لے کر، اس کے بعد جو پولیٹیکل معاملات میں گھسنے سے لے کر، لوگوں کو غداریوں سے لنک کرانے سے لے کر، باقاعدہ جو ہر طرح کی سیاسی معاملات میں ہونے کے باوجود آپ گھریلو اور غیر سیاسی خاتون تھیں. اور آپ اور آپ کے میاں شریعت کے کتنے قریب ہیں. شریعت تو یہ بھی کہتی ہے، جو آپ نے کہا کہ باجوہ کو کسی کا فون آیا، باجوہ نے آگے کسی کو بتایا، کسی نے کسی کو بتایا اور ہم تک پہنچ گیا. آپ کو یہ نہیں بتا کہ شریعت میں سنی سنائی بات جو ہے وہ تو اہمیت ہی نہیں رکھتی. کون سی شریعت پتہ ہے بی بی آپ کو؟ کون سی شریعت کی حامی ہیں آپ؟ اب بہت ساری چیزیں ہیں جو میں وہ مذہبی رنگ چیزوں کو نہیں دینا چاہتی، لیکن بہت ساری چیزیں ہیں جو شریعت کے خلاف کرتی ہیں اور آپ اس کو شریعت کا نام دیتی ہیں. آپ کون ہیں شریعت بتانے والی؟ شریعت وہ ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے انبیاء کرام ہمارے اور باقی جو لوگ ہیں ہماری مقدس ہستی ہیں، وہ ہمیں شریعت پڑھا سکتی ہیں. آپ کون ہیں شریعت پڑھانے والی؟ اپنی طرف دیکھیں تو صحیح. اور پھر وہ انہوں نے کہا ہم نے کبھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا. قانون کہا تھا انہوں نے بائی دا وے. ظلم بھی ہوا ہے ملک کے اندر. جو 9 مئی کی بغاوت ہے، جو جلاؤ گھراؤ ہے، جو آپ کے کہنے پر باقاعدہ چاند ستاروں کی اور پتہ نہیں کس کس جو ہے وہ تحت آپ فالے نکال کے دیتی تھی. توڑے آپ نے، گاڑیاں توڑی، ایمبولنسوں کو آگ لگائی، ریڈیو پاکستان جلایا. وہ پرامن احتجاج تھا، اس کو پرامن کہتے ہیں. آپ نے کبھی کچھ نہیں کیا. اور پھر وہ کہنے، اس نے کہا عمران قانون کی حکمرانی کے لیے جیل میں ہے. باجی اپنی درستگی کر لیں. عمران چوری، کرپشن اور بغاوت کے الزامات میں جیل میں ہے اور وہ کسی سے بدلہ نہیں لے گا. اب اس کے اوپر بھی ان کے اوپر بیچ میں لڑائی پڑی ہوئی ہے. کوئی کہہ رہے ہیں یہ کہا ہی کیوں کہ بدلہ نہیں لے گا، ہمیں تو ضرور بدلہ لینا چاہیے. ایک میاں محمد نواز شریف بھی تھے جنہوں نے تم پہ بہت احسانات کیے. جب تم گرے، تمہارے گھر بھی گئے، تم نے ایک گرے ہوئے، اس طرح والا گرا نہیں میں کہہ رہی، اس کو اس طرف مت لے جائیے گا، وہ سے گرے تھے کنٹینر سے. تو اس وقت بھی جو ہے انہوں نے جا کے کہا کیا چاہیے کہ میری سڑک بنا دے باہر کی، وہ بھی بنوا دی. آپ کے جو کینسر ہاسپٹل پہ آج تک تم سیاست کرتے ہو، وہ کینسر ہاسپٹل کی زمین میاں نواز شریف کی دی ہوئی ہے. 50 کروڑ روپیہ ان کے والد صاحب نے آپ کو بنانے کے لیے دیا. آپ نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ باقاعدہ طور پر پورے خاندان کو ایک وکٹمائز کر کے، ان کے ساتھ زیادتی کر کے تم نے احسان فراموشی کے. پھر میاں نواز شریف کے علاوہ ان کے اپنے ماجد خان، عمران خان کے کزن تھے، کرکٹ میں لائے تھے. آتے ہی سب سے پہلے اس کو بوریا بستہ گول، چلو بھاگ جاؤ. اور ویسے میں وہ دن دور نہیں ہے جس کا بوریا بستہ گول ہوتا بھی دیکھ رہی ہوں. اور پھر یہ ہے کہ یہ جو ہے وہ کہہ رہی ہیں کرسیوں کے اقتدار میں آتے ہی عمران خان اللہ کو راضی کرنے کے لیے اقتدار میں آیا. اللہ استغفار. مطلب عمران خان 190 ملین پاؤنڈ کا ڈاکہ مار کے اللہ پاک کو جو ہے وہ خوش کر رہا تھا. عمران خان جو لوگوں پر آرٹیکل 6 لگوا رہا تھا، جو عمران خان لوگوں کی جو ہے وہ مریم نواز شریف کے سیل کے اندر جو ہے وہ کیمرہ لگوا کے جو مانیٹر کر کے خوش ہوا کرتے تھے دونوں میں بیوی، یہ اللہ پاک کو خوش کرنے کے لیے کر رہے تھے تم لوگ. یہ وہ ہے. اور اب مزے کی بات، یہ جو گراف کی 7 گھڑیاں چوری کی آپ نے، اور جو بلغاری کا سیٹ تھا جو محترمہ نے اپنا جو ہے وہ ریکارڈ میں ہی نہیں لائیں، وہ ویسے ہی کھا پی گئی. سعودی عرب بہت جو ہے آپ کے ساتھ زیادتی کر رہا تھا. کوئی شرم نہیں آئی اتنا اپنے ایک برادر محسن اسلامی ملک کو جو ہے وہ اس طرح سے بلیم کرتے ہوئے؟ آپ نے ہیرو کا کاروبار تو نہیں چھوڑا. ادھروں آن دیو جڑا کچھ آ رہا سی وہ آن دیو. اور پھر وہ آپ کو پتہ نا وہ آڈیو بھی سنی ہے آپ نے،
جو اندر چیز آ رہی ہے ملٹری سیکٹری نے جو سیٹ بھیجا ہے اس کا ریکارڈ نہیں کرنا تھا، جو یہاں سے گھر سے باہر چیز جائے اس کا ریکارڈ کرنا ہے. یہ گراف کی اور یہ بلغاری کی جو سیٹ ہے یہ چوریاں کرنے کے لیے اقتدار میں آئے تھے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ پہلا دورہ عمران خان نے 2018 میں سعودی عرب کا ہی کیا، پھر 2019 میں کیا، پھر 2020 میں کیا، اور بشرا بی بی صاحبہ جو ہے اپنے پورے سابقہ اور موجودہ اہل و عیال کے ساتھ وہاں تشریف بھی لے کے گئیں، پھر اپنی بیٹی کی 7 سٹار میں شادی بھی کی، وہاں پر فوٹو شوٹ بھی کرایا، اور 2021 میں دوبارہ عمران خان نے جو ہے وہ سعودی عرب کا دورہ کیا، اور جو عمران خان نے مانگا اس سے کہیں زیادہ اس کو دے کے بھیجا گیا. جو ملک کے لیے دیا وہ تو دیا سو دیا، لیکن اس کو ذاتی طور پر جو تحفے دے کے بھیجے، تم نے ان تحفوں کا کاروبار کیا. تم دونوں میں بھی بنٹی اور ببلی کی جوڑی، میں ہمیشہ کہتی ہوں وہ بنٹی ببلی کی جوڑی جو ہے وہ کاروبار کرتی رہی ہیروں کا، اور اس کے بعد تمہیں یہ الزام لگاتے ہوئے شرم نہیں آئی. اور جو سب سے انٹرسٹنگ بات ہے، مزیدار، وہ انہوں نے ججوں کو بھی ہے اور وکیلوں کو بھی پیغام دیا کہ آپ باہر نکلیں، اور آپ کو باہر نکلنا چاہیے، اور جو ہے استعفے دے دینے چاہیے. اور دوسرا جو ان کا بات کا مقصد تھا کہ استعفے اگر نہیں دینے تو کاغذی کارروائی جو ہے نا وہ پوری کرو، جو ان کو مل رہی ہے ہر جگہ سے کاغذی کارروائی ان کو پوری کر کے ملتی ہے. وہ جو بھی کر لے اس ملک کے اندر ان کو جو ہے وہ کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اور جو اور سب سے انٹرسٹنگ بات تھی، انہوں نے کہا 72 سال کے ہو گئے ہیں عمران خان صاحب، ان کا بھی دل چاہتا ہے وہ ٹی وی دیکھیں. باجی پہلے فیصلہ کر لیں، وہ انجوائے کرنے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں کہ وہ جو ملک کے عظیم رہنما ہیں، وہ ملک کی عظمت لگانے کے لیے باہر آنا چاہتے ہیں. ان کے ہاتھوں اس ملک کا بیڑا گرک ہوا ہے جب بھی ہوا ہے، اور جب کوئی اس ملک کے اندر بہتری ہونے لگتی ہے یہ فساد کا ایلیمنٹ لے کے آ جاتے ہیں. اب بیلاروس کے جو ہے وہ پریزیڈنٹ آ رہے ہیں جن کے ساتھ بہت سارے معاہدے ہونے ہیں ہمارے، آپ نے ایگزیکٹ وہ دن جو ہے وہ نکال کے رکھا ہے چونکہ آپ نے اس کے اندر فساد کرنا ہے. وہ غلیلے، کانچ کے ٹکڑے، وہ طالبان، وہ افغانی، وہ سارے، اور کل جو ہے وہ 10 لوگوں کو غالباً سزا بھی ہوئی ہے 9 مئی کے کیسز کے اندر. بڑی دیر کی میرے بات یاد ہے. ان لوگوں کو اگر پہلے ہی سزا مل گئی ہوتی تو ان کی اتنی شے نہ بڑی ہوتی. اور اب جو لیڈر سے وفاداری کا امتحان وہ دلا رہی ہے نا سب کو، باجی پہلے تو امتحان آپ دیں. سب سے پہلے چیریٹی بھی بگنز ایٹ ہوم ہوتی ہے، تو مہربانی کریں نا آپ نکلیں باہر، اپنے بلائیں ابراہیم اور دوسرا کو نا موسیٰ بلائیں اس کو، اس کے بعد قاسم اور سلمان کو بلائیں، ان کو کہیں آگے کریں، یہ لیڈ کریں ان کو. گنڈا پور اپنے بچے لے کے آئے نا، دوسروں کے بچوں کو جو ہے وہ آپ بلا رہے ہیں. اور وہ باقاعدہ طور پر ایک میں نے وہ دکھائیں کہ ذرا جو ایک رپورٹس آئی تھی کہ جی وہ چھوٹ گئے ہیں، ہم نے پتہ نہیں کتنے ہزار لوگ اسلام آباد میں پہنچا دیے ہیں. چلے یہ پہلے سن لیں بیرسٹر سیف نے کل کیا کہا ہے. وہ انہوں نے کہہ دیا ہے اور وہ ان کا نقطہ نظر ہے. یہ بہت اچھی بات ہے کہ فرض کریں اور اچھی بات ہے خان صاحب سے ناراض ہے کہ ہم شریعت لا رہے ہیں، تو میں سمجھ خان صاحب کو ان کے روکے جی ذرا اس بات پہ فخر کرنا چاہیے کہ شریعت دیکھیں جی اب یہ شریعت لا رہے ہیں. اب اگر میں نے شریعت کی ڈیفینیشن یہاں کرنی شروع کی نا تو میں تو خاتون ہوں، مجھ سے بات پوری کی نہیں جائے گی، آپ کی خود کی نظریں جھک جائیں گی. جس طرح کی شریعت یہ لاتے ہیں، یہ جس طرح کی شریعت یہ لا چکے ہیں، اور جن چیزوں کو شریعت کا خدا نخواستہ نعوذ باللہ نام دیتے ہیں، وہ بھائی تم کہاں، شریعت کہاں؟ کو خدا کا خوف کرو. شریعت لانے والے تم ہو کون؟